السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ عقائد باطلہ، اور اس میں آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی کفر، شرک، استحلال گناہ۔ اصل میں شریعت میں ایمان کی جو ضد ہے وہ ہوتی ہے کفر۔ کفر جو ہے ایمان کی ضد کا نام ہے، یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور ہم زبان سے اقرار کرنا واجب ہے، کوئی ان کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور انکار کی وجہ سے وہ کافر کہلاتا ہے۔ خاص سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا خاص زبان سے انکار کرے، یا کوئی لفظ نکالے یا دل سے یقین نہ رکھے اس بات پہ کہ یہ حق ہے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کفر نہایت ہی بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس میں ایک بڑی نعمت ایمان ہے، اور یہ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئی، ایمان وراثت ملا۔ اب ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور اس کے جو لوازم ہیں، ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں، وہ یہ کہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے جو لوازمات ہیں وہ اعمال صالح، یعنی نیک کام ادا کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، اور ایمان کے زوال سے ڈرتے رہیں کہ ایمان نہ چلے جائے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہے ہدایت پہ رہنا، ایمان پہ رہنا کتنا اہم ہے۔ ہم قرآن مجید کی وہ صورت جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں جو اصل دعا ہے اللہ کی تسبیح و تمجید کے بعد وہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھا راستہ بتائیے، سیدھا راستہ چلائیے۔ تو یہ ہر وقت کیوں کہتے رہنا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود کبھی بھی کہیں گمراہ ہو سکتے ہیں، دانستہ بھی ہو جا سکتے ہیں، غیر دانستہ بھی ہو سکتے ہیں، سوچ سمجھ کے بھی ہو سکتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی الفاظ زبان سے نکال سکتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال و افعال، اقوال کہتے کوئی بات کہنے کو، افعال کہتے کام کرنے کو، اس سے بچتا رہے، اور یاد رکھے کہ کلمات کفر کا قصداً زبان سے نکالنا، کا مذاق ہو، دل لگی سے ہو، جو ہے یا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ البتہ کوئی آدمی بے ہوشی کی حالت میں کوئی کہہ دے تو اس کے لیے معافی ہے۔ ہاں، جان کا خوف ہو، دل میں تو نہیں ہے کہ جو ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، لیکن جان بچانے کہنے کی فقہا نے اجازت دی ہے، کہہ جائے، لیکن اس میں بھی عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ چاہے حالات کیسے ہو، کفری کلمات، کفر کے کلمات زبان سے نہ نکالیں، کفر کے کلمات زبان سے ہرگز نہ نکالیں۔ اگر احیان کوئی کلمہ کفر نادانستہ طور پر زبان سے ادا ہو جائے یا نکل جائے تو اور بات ہے، لیکن اس صورت میں بھی توبہ کر لینا شرط ہے۔ بصورت اختیار قصدن، اگر اختیار سے کیا اور قصدن کیا تو پھر الفاظ نکالا، تجدید ایمان، اور تجدید اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی لازم، یعنی نکاح پڑھنا، نکاح دوبارہ پڑھنا اور پھر دوبارہ کرنا، اور ایمان بھی دوبارہ لانا، پھر تجدید کرنا ایمان کی، یہ ضروری ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جس سے انسان کافر ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ تذکرۃ عرض کروں گا تاکہ ہمارے ذہن میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بھلا کہنا کچھ، اور یہاں میں البتہ وضاحت کرنا چاہوں گا، بعض وقت مشکل میں، مصیبت کے وقت جو ہے لوگ جو ہے کسی کے مرنے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا تمہارے ساتھ، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا نہیں دیکھ رہا۔ اس قسم کے یہ سب کفریہ کلمات ہیں، ایسے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا، کسی بھی پیغمبر کی شان میں بے ادبی سے بچنا،
کفر ہو جاتا، کافر ہو جاتا انسان کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے. بس اوقات ہم خیال نہیں کرتے لیکن گستاخی کر جاتے ہیں، بہت سخت گناہ ہے. کافر ہو جاتا انسان، گناہ سے بڑھ کے مقام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر. آپ کے چہرے مبارک میں یا اوصاف شریفہ میں سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو حضور اکثر کے چہرے مبارک پہ یا آپ کے اوصاف میں کوئی عموماً مسلمان تو اس قسم کی بات نہیں کرتا، لیکن حکم میں کوئی عیب نکالتے. نہیں بولے وہ حدیث سنے، نہیں وہ ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا. آپ کیسے جان لیو مطلب؟ صحابہ نے جو کچھ بتایا، تابعین طب تابعین نے جو بتایا، محدثین نے جو بتایا، وہ مطلب رہتا. تو اس قسم کی تعویلات بھی اپنے سے کرنا یہ بھی سب گناہ ہے اور بعض اوقات یہ کفر تک لے جاتا ہے. قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے. ایک آیت کی بھی بے ادبی کرے، پورے قرآن کی تو چھوڑ دیجیے، ایک آیت کا انکار کرے تو ایک مسلمان کافر ہو جاتا. یہ بات ذہن میں رہے. احکام شرع سے کسی حکم کا انکار کرنا یا حارت کرنا یا مذاق اڑانا، یہ تو عام مسلمانوں میں کئی احکام ایسے. یہ زمانے پرانے، ارے کیا میاں تم 200 سال پہلے پیدا ہونا تھا کیا، جب مولوی بنے پھرتے ہو، اس قسم کی باتیں کرنا اور جو مذاق اڑانا دین کا، شعار اسلامی کا مذاق اڑانا. کوئی جو بہن برقع پہن کے تو اس برقعے کا مذاق اڑانا. ارے کہیں کو پیدا ہو گئے اب جو ہے تم 200 سال پہلے ماڈرن دور ہے، تو آپ جو ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سے کافر ہو جاتے. کیونکہ وہ واجب ہے، وجوب کے انکار کرے تو پھر انسان کافر ہو جاتا ہے. پھر یا کہ جو ہے سنن کا بھی، کسی کی داڑھی کا، کوئی چہرے مہرے کا، کسی کی ٹوپی پہن کے دینداری کا، کوئی نماز پڑھتا تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. حرام قطعی کو حلال یا حلال قطعی کو حرام جاننا یا کہنا زبان سے. کوئی چیز حرام ہے اس کو نہیں یہ حلال ہے برے، اور حلال ہے تو اس کو برے حرام ہے، اس سے بھی انسان کافر ہے. ماہ رمضان کے آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت بلا سر پر آئی ہے، کیا بھائی بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، سارے چیزیں چھوٹ جائیں گے دن تمام، ایسا کہنے سے بھی انسان کافر ہوتا. نماز پڑھنے کی ہدایت پر، یعنی کوئی اگر آپ کو تلقین کر رہا نماز پڑھنے کے لیے تو جو ہے یہ کہنا کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا، یا میں نے جو نمازیں نہیں پڑھی کیا نقصان اٹھایا، انسان کافر ہو جاتا. حالت غضب وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کرنے کا خدا بھی حکم دے تو میں نہ کروں گا، بعض خود بات جاہل بول دیتے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن کہہ کر کوئی حرام کام کرنا، مثلا شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ، کوئی بھی گناہ کا کام اگر بسم اللہ کر کے، بسم اللہ اس پہ پڑھ کے کر رہا تو وہ بھی کافر ہو جاتا. گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کو جائز و حلال سمجھنا یا گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا، یعنی خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے. گناہ کبائر جو گناہ ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کون سے. کسی نجومی یا پنڈت یا کسی سے بھی غیب کی باتیں دریافت کرنا اور ان پر یقین لانا، اس سے انسان کافر ہوتا ہے. غیب کے بارے میں پوچھنا کسی سے غلط ہے. ابھی تو کم ہوا لیکن ابھی بھی دیہات میں یہ معاملہ ہوتا ہے. چیچک نکلنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا یا اس سے شفا چاہنا وغیرہ، ایسی چیزیں ساری. بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا ہے. بعض لوگوں کا، بعض مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا کیا ہے بھائی، مشکل سے مسلمانوں کا کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس سے یہ بولا، یہ بھی کافر ہوتا ہے. یا بے خوف ہو جانا اللہ کے غضب سے، کچھ نہیں ہونے والا ہے مجھے کہنا، اور جو دل میں آیا کرنا گناہ کے کام، ظلم و ستم کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں. کسی کلمہ کو مسلمان کو خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو کافر نہیں کہنا چاہیے. حدیث میں آیا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہتا ہے اور کافر نہیں ہے تو اس کا کفر اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا. ہاں تا وقت کہ کوئی کفر یا بات اس کی زبان سے نہ سن لے یا کفر کی علامات میں سے کوئی علامت نہ دیکھ لے. کوئی علامت کافر ہونے کی اس میں موجود ہے یا کوئی کفریہ کلمات کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر کہلا سکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. ورنہ کسی بھی عام مسلمان کو کفر، ہمارے پاس تو بہت عام ہے کفر اور شرک کے جو ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے پر فتوے دیتے رہتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بعد جو ہے عقائد باطلہ میں جو چیز ہے وہ شرک.